السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا وأنعمنا على نعم ظاهرا وباطنا. أفضل الصلاة وأزكى السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 8واں پارہ اپنے قراء حضرات سے سنا ہے۔ حسب معمول سب سے پہلے تو ہم اپنے قراء حضرات کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے قراء حضرات کا قرآن سنانا قبول کرے، اور جن لوگوں نے قرآن سنا اللہ ان کا قرآن سننا بھی قبول کرے۔ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، 8واں پارہ جسے ہم ولو اننا کے نام سے جانتے ہیں، اس پارے میں سورۃ الانعام کی اختتامی آیات ہیں، اور اس کے بعد اس پارہ میں سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ شامل ہے۔ سورۃ الانعام کی جو اختتامی 40 یا 50 آیات ہیں، اس میں جو موضوعات اہم ہیں، ان میں سب سے پہلا موضوع وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ یہ آیت بنیادی طور پر ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر تم زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی بات مانو گے تو یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ حق کا تعلق اکثریت سے نہیں ہے، حق کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں ہے، حق کا تعلق دلیل کے ساتھ ہے، اور دلیل کا مطلب ہے قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا جو ایک نظام سیاست ہے، اس میں اکثریت کو حق سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ بات صرف کرنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی بات کو آپ صحیح یا غلط اس بنیاد پر نہیں کہیں گے کہ اکثر لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اکثر لوگ غلطی پر ہوں اور حق پر چند افراد ہوں۔ تاریخ میں ہمارے پاس اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، بلکہ ہر نبی کی دعوت کا آغاز ایک سے ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے جب انہوں نے کہا تھا اللہ ایک ہے، ایک اللہ کو مانو اور ایک اللہ کی مانو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دین کا کام اکیلے شروع کیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو آپ کے اتباع سنت کے مظاہر ہیں، وہاں پر وہ اکیلے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب تمام ایک طرف تھے، اس وقت امام احمد بن حنبل فتنہ خلق قرآن پر اکیلے کھڑے ہوئے تھے، عزیمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے جو فتنے آئے تھے۔ اسی طرح شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اصل بات کیا ہے، میرے لیے کوئی ایکسکیوز یا کوئی بہانہ باقی نہیں بچتا کہ میں یہ کہوں کہ میں اکیلا تھا۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، لہٰذا میں اپنے حصے کا چراغ ضرور جلاؤں، اس بات سے قطع نظر کہ میں جو چراغ جلاتا ہوں وہ بجھ جاتا ہے یا جلتا رہتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہمارے پاس یہ بات کی گئی۔ دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ کہا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، ایسا کہ جیسے کوئی آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو تو آکسیجن کی کمی سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے بڑی مشکل سے سانس آتی ہے، ایسے ہی اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سینہ کھول دیا جانا اسلام کے لیے، یہ تو بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے، اور اس کے لیے
ہمارے محبوب سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا جو ہے ہمیں یاد رہنی چاہیے. وہ کون سی دعا ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کمال دعا ہے بھائی. میں اور آپ زندگی کے مختلف مراحل میں کسی نہ کسی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں. کبھی کوئی دینی آزمائش ہے، مالی آزمائش ہے، بیماری ہے، تنگی ہے، صلہ رحمی قطع رحمی کے معاملات ہیں، پڑوس کے معاملات ہیں، قرضے کے معاملات ہیں، کاروبار میں نقصان ہے، فیملی کے ایشوز ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، رشتہ دار، طرح طرح کی آزمائشیں ہو سکتی ہیں جس میں انسان اپنے دل کو تنگ پاتا ہے، بڑی ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ذہنی دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایسے کیفیت میں بھائی یہ جو دعا ہے نا، رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اس کا مطلب ہے اللہ میرے کاموں میں میرے لیے آسانی کر دے. اللہم یسر ولا تعسر، اللہ آسانیاں کر دے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب آپ اللہ سے اپنے سینے کھلنے کی دعا مانگیں گے یہ دعا لازمی قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جیسا کہ میں ابھی آگے چل کر دعا کے حوالے سے آپ لوگوں سے بات بھی کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بالکل ابتدائی لمحات میں جب 3-4 وحی آ گئی تھی اور کچھ دنوں تک وحی کا انقطاع ہوا، 6 دن، 10 دن، 20 دن، 40 دن، مختلف روایات آتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے تھے. مشرکین مکہ نے کہا محمد تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا نا. بڑی تکلیف دہ کیفیت تھی. حق کی تلاش میں 3 سال غار حرا میں رہے کہ سمجھ میں آ جائے کہ حق ہے کیا، کس کی عبادت کروں، مجھے دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، کرنا کیا ہے میں نے. جب وہ حقیقت ملی اور پھر اس گیپ آ گیا کچھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ایسے موقع پر جو بطور انعام 2 باتیں دی تھی. ایک تو سورہ والضحیٰ میں ملتی ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا. اس کے بعد کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا. محمد آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. یہ حوصلہ افزائی، یہ ہمت افزائی یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہو سکتی ہے. اور کہا الم نشرح لک صدرک، محمد آپ کا سینہ ہم نے کھول نہیں دیا تھا. تو مکی زندگی کے 13 سال دیکھیں تو شدائد کی انتہا ہے. اتنی کیفیت کی شدائد، اس کیفیت کے شدائد تھے کہ کوئی انسان اس کو برداشت نہ کر سکے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شدائد پر بھی اپنے ساتھیوں کے لیے ایک حوصلہ، ہمت، استقامت اور تسلی کی حیثیت رکھتے تھے. صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آپ کی باتوں سے ریلیکس ہو جاتے تھے جیسے کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. تو بھائی اس کے لیے ایک کام تو یہ کیجئے، اور دوسرا کام آپ یہ کر سکتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سننا شروع کر دیجئے. قرآن کی تلاوت سنیے، یہ دل کو ہلکا کر دیتی ہے، یہ آزمائشوں کی شدت کو کم کر دیتی ہے، آزمائشوں کو برداشت کرنے کے قابل بنا دیتی ہے. اس کے بعد اس آیت میں، اس صورت میں مشرکین مکہ کے باطل عقائد کا ذکر ہے جس میں مختلف کیفیات ہیں. اولاد کا قتل کیا جانا غربت کے ڈر سے، اور حلال و حرام کے حوالے سے خود ساختہ ان کے قواعد انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان سب کا یہاں پر ذکر کیا. اور اس کے بعد سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 میں ایک بڑی اہم بات بتائی گئی. کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہا کہ دو اللہ کا حق جب کھیتی کٹ جائے، یا مال کا حق ادا کرو جب کھیتی کٹ جائے. یعنی اگر میں اس کو آسان لفظوں میں بات کرنا چاہوں تو بھائی میں ایک جگہ جاب کرتا ہوں تو مجھے ہر مہینے کی 1 تاریخ کو تنخواہ مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے میری کھیتی کب کٹتی ہے جی؟ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو میری کھیتی کٹ جاتی ہے. کسان سال میں 2 دفعہ کھیتی کاٹتا ہے، میں مہینے میں 1 دفعہ کاٹتا ہوں. مگر میری تنخواہ ہفتے میں ملتی ہے تو میری کھیتی ہفتہ وار کٹتی ہے. اگر مجھے روز کی تنخواہ ملتی ہے تو میری کھیتی روز کٹتی ہے. بات یہ ہے کہ میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے. آپ اپنی
جتنی بھی آمدن ہے اس میں کچھ فکس کر دیں کہ یہ اللہ کے لیے بس. آپ کی اگر آمدنی 10,000 کیا چیز ہے آج کل کے دور میں؟ کچھ نہیں ہے. آپ 10,000 میں سے صرف 50 روپے کہیں کہ بس 50 روپے ہر مہینے میں نے اللہ کو دینے. آپ کے یہ 50 روپے ہیں، لیکن اگر آپ نے چھپایا اس کو، کسی کو نہیں بتایا، اخلاص کے ساتھ دیے، یہ 50 روپے 50,000 نہیں، 50 لاکھ نہیں، یہ کروڑوں اور اربوں میں چلے جائیں گے اجر کے اعتبار سے. دینا شروع کیجئے میرے بھائیوں. یہ دینے والا کام جو ہے نا، یہ صدقہ، یہ بہت مفید چیز ہے. یہ تو بھائی دینے والا کام شروع کیجئے. کیا دیتے ہیں آپ؟ اس کو خود بھی دیجئے، اپنی اولاد کے ہاتھ سے دلوائیے تاکہ ان کو دینا آئے. بچے کو مسجد لے کر آتے ہیں تو اس سے کہیں کہ بیٹا یہ 100 روپے ہیں، یہ جامعہ کے باکس میں ڈال دینے ہیں، یا جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں بیٹے یہ اس باکس میں ڈال دو. یہ کام اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے شروع کر دیجئے. بچے کو دینا آ جائے گا اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کہاں دینا ہے. وہ ساری زندگی دے گا، آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ دے گا. اور آپ اللہ کے سامنے جب حاضری دیں گے کہیں گے اللہ یہ تو اتنی یہ نیکیاں تو میں نے کی ہی نہیں ہیں. اللہ بتائے گا بھائی ہاں یہ وہ نیکیاں ہیں جو تم نے اپنی اولاد کو سکھائی تھی، تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد یہ نیکیاں کرتی رہی تو اس کا جو اجر تھا وہ تمہارے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہا. تو بھئی یہ دینے والا کام شروع کیجئے. اپنے ہر روز یعنی ہر روزے کو دینے کے ساتھ مزین کیجئے. اس کے بعد آئیے سورۃ الانعام کی 3 آیات. یہ وہ آیات ہیں، آیت نمبر 151، 152، 153. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کہلاتی ہے. جامع ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں. فرمایا من اراد ان یقرأ صحیفۃ محمد، اور ایک روایت میں ہے کہ من اراد ان یقرأ وصیت محمد، کہ جو چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو، فلیقرأ ہؤلاء الآیات، تو اسے چاہیے کہ یہ 3 آیات پڑھ لیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کون ہے جو ان آیات پر مجھ سے بیعت کرے گا، اور جو اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اور جو ان میں سے کسی چیز کو کم کر دے گا اور اللہ اس کو پکڑ لے تو وہی اس کی سزا ہوگی. تو یہ 3 جو آیات ہیں نا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ علیکم، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. سب سے پہلی چیز شرک نہیں کرنا. نمبر 2 چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. تیسری بات غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. چوتھی چیز فحاشی اور بے حیائی کے پاس بھی نہیں جانا. پانچویں چیز کسی انسانی جان کو قتل نہیں کرنا. چھٹی چیز وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال نہیں کھانا. ساتویں چیز وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول کے پیمانے کو پورا کرو، جس پیمانے سے لینا چاہتے ہو اسی پیمانے سے لوگوں کو دیا بھی کرو. آٹھویں چیز وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب بات کرو سچی بات کرو، عدل کے ساتھ کرو، خواہ اس کی زد میں تم خود کیوں نہ آ رہے ہو. نویں بات وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفَى، اللہ کے وعدے کے ساتھ وفا کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے حوالے سے میں نے سورۃ المائدہ کے بالکل شروع میں بات کی تھی، اوفوا بالعقود کے پس منظر میں. اور سب سے آخری بات وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ جو میں نے 9 باتیں بتائی ہیں یہ میرا سیدھا راستہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ، اس میں بیان کردہ ہر بات کو مانو. تو سورۃ الانعام کی کون سی آیات ہیں؟ 151، 152، 153. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. اس کے بعد کچھ آیات ہیں. ایک آیت تو یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی کرے گا تو اس کو جتنی برائی کرے گا اس کو اتنی ہی
سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور میرے اور آپ کے لیے ایک اعلان ہے اس میں اللہ کی طرف سے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دو کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا، اور اسی کے ساتھ ایک اور آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ ہر انسان اپنا کیا خود بھگتے گا، وہ کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تھا سورۃ الانعام کا اختتام۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مکی صورتوں میں 3 باتوں کو بیان کیا جاتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورۃ الاعراف سورۃ الانعام کے ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، یہ مکی زندگی کے آخری مہینوں میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کا ذکر ہے کہ بھئی کیسے کسی قوم کو تباہ کیا گیا، قانون جو ہلاکت اقوام ہے نا، اس کا ذکر کیا۔ تو اس میں قوم نوح کے بارے میں ذکر ہے، قوم ہود کا ذکر ہے، قوم صالح کا ذکر ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم شعیب کا ذکر ہے، اور آل فرعون کا ذکر ہے۔ یہ 6 اقوام جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا، یہ ان کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے۔ میں اس حوالے سے آپ کو کچھ بنیادی باتیں جو ہیں وہ خلاصے کے طور پر دے دوں، پھر میں چند اہم مقامات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ آپ لوگ جانتے ہیں قوم نوح کا جرم تھا شرک کرنا۔ قوم ہود کا جرم کیا تھا؟ شرک کرنا۔ قوم صالح کا جرم کیا تھا؟ شرک کرنا۔ یعنی صالح علیہ السلام تک ہر قوم جس پر اللہ کا عذاب آیا، اس کا جرم کیا تھا؟ شرک۔ صرف شرک کی پاداش اس قوم کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی یہاں تک؟ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ قوم لوط، شرک پلس بدکاری، جسمانی بے راہ روی، ہم جنس پرستی، یہ شرک کے ساتھ ایک اور جرم کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد قوم شعیب، شرک پلس کم ناپنا تولنا، ان کے ناپ تول کے پیمانے وہی تھے جو آج ناپ تول کے پیمانے میرے اور آپ کے ہوتے ہیں۔ جائیے ذرا امتیاز میں، کوئی 1 کلو آپ کو 1000 گرام کا نہیں ملے گا، ہمیشہ 950 گرام کا یا 900 گرام کا یا 800 گرام کا ملے گا آپ کو۔ لکھا کیا ہوگا؟ 1 kg۔ آگے جب گرام میں ڈیٹیل آئے گی تو وہ 1000 kg پر نہیں ملے گا آپ کو۔ اسی طرح آپ میٹرو میں چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، یہ ناپ تول کے پیمانے۔ اسی طرح ایک سبزی فروش یا پھل فروش جو پھل دیتے دیتے بیچ میں کوئی خراب پھل ڈال دیتا ہے، یہ بھی کم ناپنے تولنے کا ہی اسی کی ایک مثال ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا؟ شرک، اور وہ معاشی استبداد، یعنی معاشی طور پر وہ بے راہ روی کا شکار تھے۔ اس کے بعد فرعون، شرک پلس سیاسی استبداد۔ تو سابقہ 3 جو انبیاء تھے جن کی قوم پر عذاب آیا، ان کا جرم شرک تھا۔ قوم لوط جسمانی بے راہ روی، فحاشی، قوم شعیب معاشی، قوم فرعون یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سیاسی ظلم و تشدد کی انتہا تھی۔ تو کل کتنے جرائم بن گئے جو قوموں کی تباہی کا سبب بنے؟ 4۔ کون کون سے ہیں؟ شرک، زنا یا جسمانی بے راہ روی، فحاشی بے حیائی۔ نمبر 3 معاشی، اکنامکس، سود۔ نمبر 4 سیاسی ظلم و تشدد اور استبداد۔ یہ 4 جرائم سمجھ لیجئے میرے قابل احترام سامعین، یہ چاروں، یہ قومیں صرف ایک جرم کے کرنے پر اللہ کے عذاب۔ اور مجھے بتائیے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں شرک نہیں ہے کیا؟ شرک بھی ہے، جسمانی بے راہ روی، فحاشی بے حیائی بھی ہے، ہم ناپنے تولنے والے کام معاشی طور پر ہم سود کو اختیاری طور پر کر رہے ہیں۔ سیاسی طور پر دیکھ لیجئے کیا ہماری حالت ہے۔ ہماری سیاست نے ہمیں کہاں تک لا کھڑا کیا ہوا ہے کہ ہماری قوت برداشت کو ختم کر دیا ہے، ہمیں ایک فرسٹریشن میں لا کھڑا کیا ہے۔ کوئی شخص ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم بچے ہوئے ہیں تو ذرا سوچئے گا کہ ہم کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیوں بچے ہوئے ذاکر بھائی؟ کیوں بچے ہوئے بھائی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یہ۔ کتنی محبت کرتے تھے آپ ہم سے، رات کی تنہائیوں میں روتے تھے ہمارے لیے، کہتے تھے امتی امتی۔ کہا جبریل جاؤ ذرا دیکھو تو صحیح محمد رو کیوں رہے ہیں، معلوم تھا اللہ کو۔ پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں محمد، خلاصہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے رو رہے تھے۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو ہمارے لیے راتوں کو اٹھتا تھا، روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا، ہمارے لیے دعائیں مانگتا تھا، اور ہم بائی چوائس ہم گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، بائی چوائس ہم غلطیاں کرتے ہیں، بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو شرک سے بچائے، جسمانی بے راہ روی سے بچائے، اور معاشی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ سیاسی برائیوں سے بھی ہمیں عافیت عطا کرے۔ اس کے بعد یہاں پر انبیاء کا قصہ شروع ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے کو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لیکن سورۃ الاعراف میں آدم علیہ السلام کے قصے میں دو باتیں بڑی کام کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان کا سب سے کامیاب ترین ہتھیار کیا ہے؟ وسوسہ۔ اور سورۃ الناس میں کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو۔ تو میرے قابل احترام سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے عافیت عطا کرے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو مسنون اوقات میں مسنون عدد نوٹ کر لیجئے، 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ سورۃ الفلق باہر کے دشمنوں سے بچائے گی، سورۃ الناس میں اندر کے دشمنوں سے اللہ کی پناہ ملے گی۔ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ صبح کے اذکار جو اشراق کے بعد ہم اشراق میں کرتے ہیں، اشراق کے بعد بھی 3 مرتبہ صبح کے اذکار میں، 1 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد، 1 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، 3 مرتبہ شام کے اذکار میں، 3 مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد، 1 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور 1 مرتبہ رات کو سوتے وقت۔ کتنی مرتبہ ہو گیا یہ؟ 16 مرتبہ۔ تو 16 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو پڑھ کر اگر اللہ کی پناہ طلب کریں گے، آپ کا کیا خیال ہے، اللہ کی پناہ نہیں ملے گی ہمیں کیا؟ بھئی اپنا معمول بنا لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود کے شر سے، تو یہ کام آپ لازمی کیجئے۔ اور دوسرا جو کام شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار، اللہ معاف کرے ہمیں، میں نے ابھی ذکر کیا، فحاشی اور بے حیائی۔ یہ فحاشی اور بے حیائی، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ فحاشی اور بے حیائی سے بچنا چاہتے ہیں نا، تو بھی یہ دونوں صورتیں آپ کو اللہ کی عافیت عطا کریں گی۔ پڑھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کیسی تھی، پڑھیے سیدنا عثمان غنی کی حیا کیسی تھی، کمال وجود تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کے حوالے سے اسامہ بیٹے کیا بتایا جاتا ہے، کتنے شرمیلے تھے؟ کنواری لڑکی سے زیادہ شرمیلے تھے آپ، اتنی شرم و حیا کے ساتھ۔ تو بھائی ہمیں تو سیرت میں یہی ملتا ہے چیز۔ اس کے بعد اس میں اہل جنت اور اہل جہنم کے مابین گفتگو کا ہے، اور اس میں 2 موضوع ہیں جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ پہلا موضوع ہے یہ دعا کے حوالے سے۔ بھائی دعا کے لیے کہا گیا ادعوا ربکم، دعا کس سے مانگنی ہے؟ صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی بڑے سے بڑا وجود بھی وہ دعا نہیں سن سکتا۔ کہا ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، کیسے؟ تضرعا وخفیہ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر، ٹھیک ہے۔ اور کہا کہ جی خشوع اور خضوع کے ساتھ، وادعوا خوفا وطمعا، امید کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ بھائی دعا جو ہے نا، بندہ مومن کا اللہ کے ساتھ سب سے مضبوط ترین رشتہ ہے۔ یہ دعا وہ چیز ہے، وہ کیفیت ہے کہ جو کسی صورت میں بھی رد نہیں ہوتی۔ اگر دعا میں کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہے، ظلم والا پہلو نہیں ہے، قطع رحمی نہیں ہے، حرام کا ارتکاب نہیں ہے، تو ایسی دعا کسی صورت میں رد نہیں ہوتی، ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔
میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ البتہ اگر ہماری دعا میں استغفر اللہ العظیم کسی پر ظلم زیادتی کا پہلو ہے، ناجائز کیفیت ہے، حرام کام کا معاملہ ہے، کسی پر ظلم و تشدد والا معاملہ ہے، تو اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر یہ دعا کبھی کبھی وبال جان بھی بن جاتی ہے۔ اس دعا کی جو زد میں خود بھی ہم آ سکتے ہیں، اور دعا مانگنے سے کبھی مایوس مت ہوئیے گا۔ بھائی انبیاء سے تو آپ کو ایک چیز کی سمجھ میں آئی، آپ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھیں، ہر نبی کی دعا بتائی گئی ہمیں، ہر نبی کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا ضرور ملی ہے۔ ایوب علیہ السلام کتنا عرصہ تکلیف میں رہے تھے، مجھے جن الفاظ سے ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف، اذیت، پریشانی کا اظہار کیا تھا نا، درد کا اظہار تھا، یقین کریں یہ اظہار کسی نبی کی دعا میں نہیں ملتا۔ اور بڑی عجیب و غریب بات ہے، کہا کیسے ہے، رب انی مسنی الضر، اے میرے رب بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ بڑی اذیت میں ہوں، بڑا درد ہے مجھے۔ بس یہ نہیں کہتے کہ اللہ بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ مجھے شفا عطا کر، اللہ اس تکلیف کو دور کر دے، بس یہیں پر رک جاتے ہیں، اللہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رہے، تیرا تو رحم، تو تو رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے، اللہ تو بخشنے والا ہے۔ بس کتنے سال دعا کی تھی، کتنے سال دعا کی تھی؟ 8.5 سال۔ نبی ہم کہتے ہیں جی وہ تو انبیاء ہیں جی، ان کی تو دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، 8.5 سال ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی ہے۔ آپ دعا مانگتے رہیں یقین کے ساتھ، رات کی تاریکی میں اٹھیں اکیلے، جب آپ اور آپ کے اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، بس پھر آپ اللہ کے ساتھ بات کریں۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے اس بچے کو دیکھا ہے، صاحب اولاد ہیں آپ سب ماشاءاللہ سے، جو 6 مہینے کا 8 مہینے کا بچہ جب روتا ہے، ماں سے کہتا ہے نا، رو کر کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اصل میں وہ کہہ رہا تھا کہ اماں کچھ کھلاؤ پلاؤ مجھے، لیکن ماں کیا کرتی ہے، میں نے ابھی کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا، ماں کیا کرتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، پہلے چیک کرتی ہے اس نے پیشاب تو نہیں کیا ہوا، اس نے پوٹی تو نہیں کی ہوئی، کمر چیک کرتی ہے کہیں خارش تو نہیں ہے، پیٹ دباتی، تکلیف تو نہیں، ساری چیزیں چیک کرتی ہے۔ بچہ مسلسل روتا ہے، بچہ رو رو کر اپنے سچے ہونے کا یقین دلاتا ہے، اماں واقعی بھوک لگی ہوئی ہے، پھر ماں اٹھاتی ہے اور اس کو فیڈ کرواتی ہے۔ تو ماں بھی تو یقین کر رہی ہے نا کہ میرا بچہ واقعی بھوکا ہے، اس کو کچھ کھانا چاہیے۔ تو بھائی میں بھی اپنے اللہ کو اسی طرح یقین تو دلاؤں پہلے کہ اللہ میں سچا ہوں اپنی مانگ میں، طلب میں۔ اور وہ کیا ہے، ایسا ہے کہ پرانے زمانے کے وہ جو ریڈیو ٹرانسسٹر ہوتے تھے نا، کرکٹ میچ جب زمانہ جاہلیت میں سنا کرتے تھے، تو اس وقت وہ پرانے ایریل کھولتے تھے اور ادھر ادھر دائیں بائیں، ایک جگہ پر آواز صاف آ جاتی تھی، کہا یار اب آواز صاف ہوگی۔ وہ آواز صاف کیا ہوتی تھی، وہ اصل میں فریکوینسی میچ کر جاتی تھی۔ تو بھائی جب آپ کی آواز، آپ کی طلب، آپ کا رونا، آپ کا گڑ گڑانا اللہ کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ ہو جائے گی، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، پھر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ میں نے الحمدللہ ایسے مناظر سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، دیکھے بھی ہیں، سب چیزیں۔ تو بھائی دعا مانگنے سے پیچھے مت ہٹیے گا، کوشش کریں اللہ کے ساتھ آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ میچ ہو جائے۔ وہ کیسے میچ ہوگی، یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے یقین دلانا ہے اللہ تعالیٰ کو، یہ آپ جانیں اور آپ کا اللہ جانے۔ رات کو اٹھیے، بس روئیے، گڑ گڑائیے، روتے رہے سجدے میں مانگ مانگ کر کہ اللہ میں نے نہیں جانا کسی اور کے پاس، تو جانتا ہے، یہ تو نے کرنا ہے سارا کام، بس یہ میری مشکل تو نے دور کرنی ہے۔ ذرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دعا مانگیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ میں اسی پر آج اکتفا کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ کل سے میرے ساتھی جامعہ کے استاد ہیں شیخ عبد المجید حفظہ اللہ، کل سے وہ اسی سلسلے کو وہ لے کر آگے چلیں گے انشاءاللہ، مجھ سے بہتر، مجھ سے زیادہ خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے جو قرآن مجید سنائیں گے اس کو واضح کریں گے۔ اور آج مجھے اپنے حصے کی ایک دعا اور رہ گئی تھی۔ ہمارا یہ جو پروگرام ہے الحمدللہ یہ جامعہ ابی بکر کے فیس بک پیج پر بھی شیئر کیا جاتا ہے۔
تو پچھلے دنوں کے دروس اور آگے آنے والے جو دروس آپ سننا چاہیں تو جامعہ ابی بکر کے فیس بک پیج پر ملیں گے، اور یہ ساری محنتیں اور کاوشیں ہیں یہ ہمارے وسیع بھائی کے محنتیں ہیں۔ تو وسیع بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ یہ خیر کو آگے پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق مزید عطا کرے، جزاکم اللہ خیر۔ اور ایک بات اور، میں نے ان 8 پاروں میں جتنی باتیں کی ہیں، میری ہر وہ بات جو قرآن مجید اور حدیث کے مطابق ہوگی وہ صحیح ہوگی، میری کوئی بات جو قرآن مجید اور حدیث کے مطابق نہیں ہوگی وہ غلط ہوگی، میں اس سے، آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں اس کو فوری طور پر ریوائز کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عافیت عطا کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔